مفتی طارق مسعود اسپیشل۔ جاپان یہ میرا پہلا سفر ہے اور یہاں اسلام کی بہاریں دیکھ کر ماشاءاللہ بڑی خوشی ہو رہی ہے۔ اتنے سارے لوگ اور بنگلہ دیش کے بھی ہیں، انڈیا کے بھی ہیں، زیادہ تر تو میرا خیال ہے پاکستان سے زیادہ ہیں یہاں پہ۔ پاکستانی قوم بہت معذرت کے ساتھ 2 نمبری میں مشہور ہے اور جاپانی 1 نمبری میں مشہور ہے۔ اب جب پاکستان اور جاپان کا ملاپ ہوگا تو یا تو یہ بھی 2 نمبر ہو جائیں گے یا پھر یہاں پر ہم 1 نمبر ہو جائیں گے۔ تو کوشش کریں بجائے ان کو 2 نمبر کرنے کے خود معاملات میں ان جیسے ہو جائیں۔ جو چیز جو خوبی ان کے پاس ہے وہ ان سے لے لیں اور جو خوبی آپ کے پاس ہے وہ آپ ان کو دے دیں۔ ہمارے استاذ حضرت مفتی عبدالرحیم صاحب جن سے میں بیعت ہوں، آج میں نے ان کو فون کیا کہ میرا جاپان میں کا سفر تھا، میں جاپان میں ہوں، کوئی نصیحت کرنی ہو تو انہوں نے ایک بڑی اچھی مجھے آڈیو بھیجی، نصیحت بھیجی، وہ میں آپ کو آج وہی نصیحت پارسل کر دیتا ہوں۔ انہوں نے بتایا کہ لوگوں کو بتائیں کہ جاپان کے صرف ہم پر نہیں پوری دنیا پر بہت زیادہ احسانات ہیں جاپانی قوم کے۔ دنیا میں کوئی گھر ایسا نہیں ہے جہاں جاپانی پروڈکٹ نہ ہو، اور اگر کسی چیز پہ لکھا ہوا ہو میڈ ان جاپان، بشرطے کہ وہ جاپان میں ہی لکھا ہو، کیونکہ بعض دفعہ چیز پاکستان میں جوڑیاں بازار میں بنتی ہے اور اس پر میڈ ان جاپان لکھ دیا جاتا ہے، تو وہ میڈ ان جاپان بھی پاکستان میں ہی لکھا گیا ہو تو اس چیز کو لوگ آنکھ بند کر کے لے لیتے ہیں۔ آج ہم کتنی جاپان کی چیزوں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ میری والدہ جب بیمار تھی، ان کو بلڈ پریشر رہتا تھا، والد صاحب کو بلڈ پریشر رہتا تھا، میں اس وقت سے اس تلاش میں تھا کہ کوئی بلڈ پریشر کی ڈیجیٹل مشین ملے جو بالکل رزلٹ جو ہے ایکوریسی ہو اس میں۔ کہ آپ کو پتا ہے جو بڑی عمر کے لوگ ہیں اکثر بلڈ پریشر کی بیماری سے ان کو فالج بھی ہوتا ہے، برین ہیمریج بھی ہوتا ہے، موت بھی واقع ہوتی ہے۔ تو پاکستان میں تو بلڈ پریشر کی بیماری بہت زیادہ۔ میں نے جن ڈاکٹروں سے پوچھا بھائی یہ 1 نمبر مشین کہاں سے ملے گی، سب نے کہا بھائی جاپان سے ملے گی۔ جس سے بھی پوچھو بھائی یہاں جب میں آیا، لوگ کہہ رہے ہیں جاپانی 1 نمبر ہوتے ہیں، جھوٹ نہیں بولتے، جاپانی وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتے، جاپان میں صفائی ستھرائی بہت ہے اور یہ نظر بھی آ رہی ہے۔ تو بھائی اس قوم کا دنیا پر بھی احسان ہے، ہم پر بھی احسان ہے کہ ہم جب کوئی جاپانی چیز ملتی ہے تو ہم اسے آنکھ بند کر کے لے لیتے ہیں۔ نہیں لیتے تو وہ مہنگی ہونے کی وجہ سے نہ لے رہے ہو، لیکن جس کی دسترس میں ہوتی ہے وہ لے لیتا ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے بھائی اللہ نے دنیا میں ان کو دنیا کا امام بنایا ہے۔ یہ تو امریکہ نے ہیروشیما ناگاساکی پہ بم برسا دیے تھے، جس کے بعد فوجی لحاظ سے یہ کمزور ہو گئے، ورنہ فوجی طاقت میں بھی یہ دنیا میں سب سے آگے نکل جاتے اگر وہ ایٹمی دھماکہ، ایٹمی حملہ نہ ہوتا۔ لیکن یاد رکھو دنیا میں ہر چیز ہر ایک کے پاس نہیں ہوتی۔ ہمارے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ ہم جب یہ سمجھتے ہیں نا کہ ایک قوم کے پاس ایک چیز ہے تو جو چیز اس کے پاس نہیں ہوتی ہم وہ بھی اس سے لینا شروع کر دیتے ہیں۔ آج غیر مسلموں کے پاس دنیا کا علم ہے، سائنس ہے، ٹیکنالوجی ہے، ہر چیز میں وہ آگے ہیں، لیکن یہ بات خوب اچھی طرح سمجھ لو ان کے پاس اللہ کی تعلیمات اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، اللہ کے سفیروں کی تعلیمات نہیں ہے۔ انسان کی زندگی کے 2 پہلو ہیں، دونوں ٹھیک ہوں گے تو انسان سکون کی زندگی گزارے گا۔ دونوں پہلوؤں میں سے ایک میں بھی کمی ہوگی تو یا تو آخرت خراب ہوگی یا دنیا خراب ہوگی اس کی۔ ہماری زندگی کے 2 پہلو ہیں، ایک ہم انسان ہیں مادی اعتبار سے۔ مادی اعتبار کا کیا مطلب ہے؟ ہماری 2 آنکھیں ہیں تو گدھے کی بھی ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی؟ آپ لوگ نے ہاں میں ہاں ملانی ہے نا، اگر ہوتی ہیں 2 آنکھیں تو گدھے کی بھی ہوتی ہیں۔ ہمیں کھانا کھانے کی ضرورت ہے تو کیا گدھا کھانا نہیں کھاتا؟ ہمارا معدہ ہوتا ہے تو کیا کتوں کا معدہ نہیں ہوتا؟ ہمارے دانت ہوتے ہیں چبانے کے لیے تو کیا شیر کے نہیں ہوتے؟ شیر کے بھی ہوتے ہیں۔ جنسی خواہش
انسانوں میں بھی ہوتی ہے, جانوروں میں بھی ہوتی ہے. گھر بنا کے جانور بھی رہتے ہیں اور انسان بھی رہتے ہیں. تو فرق کیا ہے بھائی انسان میں اور جانور میں؟ انسان میں اور جانور میں فرق ہے تہذیب کا. تہذیب سمجھتے ہیں؟ انسان مہذب ہے, جانور مہذب نہیں ہوتا. انسان اچھا بھی ہوتا ہے, برا بھی ہوتا ہے, جانور اچھا اور برا نہیں ہوتا. کبھی آپ نے کہا, کسی نے کہا میرا یہ کتا جو ہے بہت نیک کتا ہے بھائی, نیک آدمی ہے یہ, یا نیک کتا ہے. اچھا کتا تو کہیں گے, اچھا اس اعتبار سے اسپیڈ بہت تیز ہے, بھونکتا بہت اسپیڈ کے ساتھ ہے اور وفاداری زیادہ کرتا ہے, اس اعتبار سے کہیں گے. نیک اور برا جانوروں میں بولو نہیں ہوتا. جانور تھوڑی نیک ہوتے ہیں, برے ہوتے ہیں. اللہ نے جانور کو جیسا پیدا کر دیا وہ فطرت کے اسی راستے پر موت تک چلتا رہتا ہے. لیکن انسانوں میں اچھے بھی ہوتے ہیں اور برے بھی ہوتے ہیں. تو ہمیں یہاں دو چیزوں کی ضرورت ہے. یہ بھائی کو نا بعد میں کوئی عربی میں ترجمہ یا جیپنیز میں ترجمہ کرے, جو مولوی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, جاپانی مولانا ہے یہ, اردو تھوڑی بہت بھی نہیں جانتے. لست مولانا انشاءاللہ, صرت مولانا, تصیر مولانا انشاءاللہ, تصیر عالما انشاءاللہ. ان کو علم کا شوق ہے, اس لیے میں چاہتا ہوں کہ ان کو پورا کوئی ترجمہ کرے بعد میں جیپنیز میں. اچھا اس طرف ہو رہا ہے ترجمہ, اگر ادھر چلے جائیں وہاں جیپنیز میں ترجمہ. تو دیکھو جو مقام کے لوگ ہوتے ہیں نا, جو وہیں کے لوگ ہوں, وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه ليبين لهم, قرآن کہتا ہے ہم نے جو پیغمبر بھیجے اسی قوم میں بھیجے. یہاں جو لوگ عالم بنیں گے نا, جو اوریجنل جاپانی ہیں, وہ جس طرح یہاں دین کی خدمت کر سکتے ہیں وہ دوسرا نہیں کر سکتا. اس لیے میں یہاں علماء کو کہہ رہا ہوں یہاں دینی مدرسے بناؤ. اور دارالسلام والوں کا بڑا شکریہ کہ انہوں نے مجھے انوائٹ کیا اس ادارے میں. یہ دارالسلام ہی ہے نا اس کا نام. اور ارشاد صاحب کا خصوصی شکریہ, یہاں کی انتظامیہ کا بہت شکریہ, اللہ ان کو جزائے خیر دے. اور یہ جو عمل انہوں نے کیا, اس میں اگر کوئی بھی خیر ہو, اللہ اس کے لیے, ان کے اس عمل کو ان کے لیے صدقہ جاریہ بنائے, اور ان تمام لوگوں کے لیے جو یہاں تعاون کرتے ہیں صدقہ جاریہ بنائے اللہ تعالیٰ. تو بھائی میں یہ عرض کر رہا تھا, انسانوں میں نیک بھی ہوتے ہیں اور انسانوں میں برے بھی ہوتے ہیں. اب نیک بننے کے لیے دو چیزوں کی ضرورت ہے. دو طرح کی نالج اگر آپ کے پاس نہیں ہوگی تو آپ اچھے انسان نہیں بن سکتے. چند اچھی صفات تو پیدا ہو جائیں گی, مکمل اچھے انسان نہیں بن سکتے. اب غیر مسلموں میں کے پاس وہ دونوں علم نہیں ہے, اس لیے ان کے اندر چند اچھی صفات تو پیدا ہو گئی ہیں, بہت ساری, بلکہ چند نہیں بہت ساری اچھی صفات پیدا ہو گئی ہیں. لیکن جو وہ تمام اوصاف جس سے انسان اچھا انسان بنتا ہے, وہ تمام اوصاف کے لیے جو علوم چاہیے اور جو چیزیں چاہیے وہ صرف پیغمبروں کے پاس وہ علم ہے. وہ پیغمبروں کے سوا کسی کے پاس وہ علم نہیں ہے. وہ کون سی دو علم ہے, دو چیزیں ہیں جن سے ہمیں پتا چلے کہ ان کو سیکھنے کے بعد انسان اچھا انسان بنتا ہے. سب سے پہلا علم یہ ہے کہ آپ کو اچھائی کی ڈیفینیشن پتا چل جائے کہ اچھا کسے کہتے ہیں اور برا کسے کہتے ہیں. ساری دنیا کے سارے انسان مل کے اگر یہ ایکسپلین کرنا چاہیں کہ اچھائی کی ڈیفینیشن کیا ہے, جب تک اللہ سے نہیں پوچھیں گے انسان عقل سے یہ فیصلہ نہیں کر سکتا, ناممکن ہے. چند چیزوں کا تو پتہ چل جاتا ہے, جھوٹ بری چیز ہے, بس دھوکہ دینا بری چیز ہے. لیکن اگر آپ عقل سے فیصلہ کرو نا, تو بعض دفعہ عقل جھوٹ کو اچھا بنا کے پیش کر رہی ہوتی ہے, دھوکہ دینے کو اچھا بنا کے پیش کر رہی ہوتی ہے. ساری چیزیں عقل سے نہیں پتہ چلتی ہیں. یہی وجہ ہے کہ دنیا میں جو اچھی قومیں سمجھی جاتی ہیں وہ بھی تباہی کی طرف جا رہی ہیں, وہ بھی تباہی کی طرف جا رہی ہیں. حالانکہ ان کے اندر تو کوئی دیکھنے میں کوئی برائی لگتی نہیں ہے, لیکن انہوں نے اللہ سے نہیں پوچھا, اللہ کے پیغمبروں سے نہیں پوچھا, اللہ کے پیغمبروں پہ ایمان نہیں لے کر آئے, جس کی وجہ سے ان کو یہ پتہ ہی نہیں چل رہا ہے کہ اچھا کیا ہے اور برا کیا ہے. تو سب سے پہلے ہمیں اللہ کی ضرورت, اللہ کے پیغمبر. دیکھو اللہ براہ راست ہم سے بات نہیں کرتا, اللہ اپنے سفیروں کو بھیجتا ہے انسانوں میں. اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس. اللہ کہتا ہے میں لوگوں سے ڈائریکٹ بات نہیں کرتا,
میں انسانوں میں کسی کو سلیکٹ کرتا ہوں تاکہ وہ میرا پیغام انسانوں تک پہنچائے, اور فرشتوں میں بھی کسی کو سلیکٹ کرتا ہوں تاکہ وہ اللہ کا پیغام پیغمبروں تک پہنچائے. اللہ نے فرشتوں میں جبریل کو سلیکٹ کیا تاکہ وہ اللہ کا پیغام پیغمبروں تک لے کر جائیں, اور انسانوں میں اللہ نے آدم کو سلیکٹ کیا, نوح علیہ السلام, ابراہیم علیہ السلام, اسماعیل علیہ السلام, اسحاق علیہ السلام, اور الیاس علیہ السلام, اور صالح علیہ السلام, ہود علیہ السلام, داؤد علیہ السلام, سلیمان علیہ السلام, یوسف علیہ السلام, یعقوب علیہ السلام, اور اسحاق علیہ السلام, اسماعیل علیہ السلام. بے شمار پیغمبر اللہ نے بھیجے, اور آخر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے منتخب کیا کہ میں اپنے بندوں کو 2 باتیں بتاؤں گا. نمبر 1, اچھائی کہتے کس کو ہیں. نمبر 2, اس اچھائی پہ چلنے کے لیے جو انسان کو ترغیب چاہیے, کس بیس پہ وہ چلے گا اچھائی پہ, وہ علم بھی کس کے پاس ہے, اللہ کے پاس ہے. تو بھائی آپ لوگ یہاں جاپان میں رہتے ہو, یہاں بہت زیادہ سائنسی ترقی ہے. جس کو جاپان کا پاسپورٹ مل گیا پاکستان میں کے حساب سے, وہ اس وقت جنت الفردوس میں. سمجھ رہے ہیں؟ ابھی ایک صاحب مجھ سے کہہ رہے تھے کہ میں جاپان میں رہتا ہوں, مجھے رشتہ نہیں مل رہا. میں نے کہا یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ جاپان میں رہتے ہو اور پاکستان سے آپ کو رشتہ نہ ملے. لڑکی والوں کو جب پتہ چلے گا لڑکا جاپان میں رہتا ہے تو ہو نہیں سکتا کہ رشتہ نہ دے. آپ یہ بولو آپ کو یہاں نہیں مل رہا, یہ بولو آپ, یہ تو ہو سکتا ہے, لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ بندہ لڑکا جاپان میں رہتا ہو اور لڑکی پاکستان میں اور وہ رشتہ نہ دے رہے ہو. کیونکہ اس وقت پاکستان کے جو حالات ہیں, جو شخص پاکستان سے باہر جا کے رہ رہا ہے, پاکستانیوں کی نظر میں وہ کامیاب ہے, اس کو اب جنت میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ پاکستانیوں کے جو حالات آپ کو پتہ ہی ہوں گے, جو کیا حالات چل رہے ہیں وہاں. آئے دن ڈکیتیاں, چوریاں, موبائل چھینا جا رہا ہے, جیب کترے گھوم رہے ہیں, بس میں جاؤ تو نیچے اترو تو بٹوا غائب, 20 قسم کے مسائل چل رہے ہیں. اللہ ہمارے ملک کی حفاظت کرے, ہمیں ایسے حکمران دے جو ایماندار ہوں. اور میں لوگوں سے کہتا ہوں بھائی دیکھو, ہمیں یہ جو اسلام برا نہیں ہے, لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمارا چونکہ اسلامی ملک ہے نا اس لیے یہ حالات ہیں. نہ نہ نہ, یہ مطلب نہیں ہے. اسلامی ملک کی وجہ سے حالات خراب نہیں ہیں, ہمارے ملک کے حالات خراب ہیں ان لوگوں کی وجہ سے جن کے پاس ہمارے ملک کی لگام ہے, جن کے ہاتھ میں. اور ان میں اگر کوئی خامی ہے, اتنی ترقی کے باوجود اگر خودکشیاں ہو رہی ہیں تو اس اسلامی نظام نہ ہونے کی وجہ سے ہو رہی ہیں. اس لیے میں لوگوں سے کہتا ہوں نظام اسلامی ہو ہمارے ملک کا, جو آئین ہے قرآن و سنت, یہ حکمران ہمیں چند دن کے لیے ادھار دے دو, انشاءاللہ ہم جاپان سے آگے نکل جائیں گے. اور ہمارے والے حکمران جاپان کو 1 ہفتے کے لیے ادھار دے دو, ان کا ہم سے زیادہ بیڑا غرق نہ ہوا تو میرا ویزا کینسل کروا دینا جاپان کا. ہم سے زیادہ بیڑا غرق ہو جائے گا ان کا. 1 ہفتے کے لیے ان کو ادھار دے دو, اور ان کے والے 1 ہفتے کے لیے ہم کو دے دو, ہم ان سے آگے نکل جائیں گے انشاءاللہ. وجہ کیا ہے کہ ان کے پاس مادی ترقی ہے, اللہ کا علم جو قرآن و سنت کا علم ہے, جو پیغمبروں کا علم ہے, وہ ان کے پاس نہیں ہے. ہمارے پاس پیغمبروں کا علم ہے مگر اس پر عمل نہیں ہے, جس کی وجہ سے نہ ہم دین کے رہے نہ ہم دنیا کے رہے. تو بھائی کامیابی کے لیے آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ کامیابی کسے کہتے ہیں. کامیابی کے لیے آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ اچھائی کی ڈیفینیشن کیا ہے. تو میں جلدی وقت بہت تھوڑا ہے, پھر آپ کو سوال جواب کا موقع بھی دینا ہے. دیکھو, اچھا انسان بننے کے لیے چند اللہ نے قرآن مجید میں صفات بیان کی ہیں. جب تک وہ صفات آپ کے اندر پیدا نہیں ہوں گی, اللہ کی نظر میں آپ نہ اچھے بنو گے اور نہ اللہ کی نظر میں آپ کامیاب ہوگے. کامیاب بھی وہی ہوگا جس کو اللہ نے کامیاب کہا ہے. دنیا کی کامیابی کو اللہ تعالیٰ کامیابی قرار نہیں دیتا. یہاں بہت سے لوگ دنیا میں آئے ہیں جو بڑے اچھے بن کے زندگی گزاری, حادثاتی موت سے وہ مر گئے. کیا وہ کامیاب تھے؟ دنیا کے لحاظ سے تو وہ ناکام تھے, لیکن اللہ کی نظر میں وہ کیا ہے, وہ کامیاب ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے پیغمبر بھی دنیا میں آئے ہیں جن کی دعوت پر کی کوئی ایک شخص بھی ایمان نہیں لے کر آیا اور ان کو قتل کر دیا گیا. دنیا کے لحاظ سے وہ ناکام سمجھے جاتے ہیں, لیکن اللہ کی نظر میں وہ کیا ہیں, کامیاب ہیں, کیونکہ وہ اللہ کی نظر میں اچھے بن کے دنیا سے چلے گئے. تو اب میں جلدی آپ کو بتاؤں گا بھائی اللہ کی نظر میں اچھا کسے کہتے ہیں, جاپانیوں کی نظر میں اچھا کسے کہتے ہیں, وہ تو آپ کو پتہ ہی ہے.
اللہ کی نظر میں جس کو اچھا کہتے ہیں اس میں کچھ وہ کام ہے جو جاپان والے کرتے ہیں اور کچھ وہ کام ہے جو جاپان والے نہیں کرتے, وہ آپ کو کرنے پڑیں گے. اب ہم پتہ کر کیا رہے ہیں, نہ ہم جاپان والے کام کر رہے ہیں اچھے والے اور نہ ہم اسلام والے کر رہے ہیں, تو نہ ہم ادھر کے رہے اور نہ ہم ادھر کے رہے. ہمارے ایک دوست تبلیغ میں نکلے, میں مثال سے بات سمجھاتا ہوں, بہت ماشاءاللہ صحت مند موٹے تازے ہو کے آ گئے, مزاحیت ہے بہت, ان کی طبیعت میں مزاح تھا. میں نے کہا کہ تبلیغ میں آپ نے 4 مہینے لگائے اور اتنا ڈبل وزن آپ کا کیسے ہو گیا؟ انہوں نے کہا بھائی دیکھو, تبلیغ میں ہم نکلتے ہیں تاکہ آخرت کی فکر پیدا ہو جائے. کیوں ہم نکلتے ہیں؟ آخرت کی فکر. کہہ رہے ہیں یار میں نے اصولوں کے مطابق وقت نہیں لگایا. انسان دبلا ہوتا ہے 2 فکروں سے, یا تو دنیا کی فکر سے یا آخرت کی. تو کہنے لگے میں جب تبلیغ میں نکلا دنیا کی فکر ختم ہو گئی, آخرت کی پیدا ہو نہیں سکی. تو دونوں فکریں کیا ہو گئی ہیں بھائی, ختم ہو گئی. تو ہمارا بھی حساب کتاب کچھ ایسا ہی ہے, ہمارا بھی ایسے حساب کتاب ہے. تو اللہ کی نظر میں اچھا کسے کہتے ہیں؟ سب سے پہلی بات اللہ کہتا ہے جس نے تمہیں بنایا ہے اس کے وجود پر ایمان لے کر آؤ. جو شخص اللہ کے وجود کا انکار کرے, جو ملحد بن جائے, جو ایتھیس بن جائے, جو یہ کہے کہ یہ کائنات خود بخود بنی ہے, آٹومیٹیکلی بنی ہے, یہ دھماکے سے پھٹ پھٹا کے خود ہی سارے انسان, غفار بھائی, ستار بھائی, اچک زئی اور یوسف زئی اور کاکڑ زئی, یہ سارے آٹومیٹیکلی بن گئے. اللہ کہتے ہیں اس سے بڑا جرم دنیا میں کوئی نہیں ہے, یہ نہیں ہو سکتا خود بخود. چاہے ساری دنیا کے سارے سائنسدان مل کے یہ دعویٰ کریں کہ آدم خود بخود وجود میں آئے, بندر سے وجود میں آئے, آٹومیٹیکلی یہ سب کچھ ہوا ہے, اللہ اس بات کو نہیں مانتا. اللہ کہتا ہے ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون. بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نہ تم نے اپنے آپ کو خود بنایا ہو اور نہ یہ, اور تم بھی خود بخود بن گئے ہو, تمہارا کوئی کریٹر نہ ہو, یہ ناممکن ہے. ایک چھوٹا سا بٹن ہماری قمیض میں لگا ہوتا ہے نا, یہ بھی کہیں بنا ہوتا ہے, یہ خود سے بولو نا وجود میں نہیں آیا, ایسا نہیں ہو سکتا. اور بنانے والا جتنا ماہر ہوگا اس کی پروڈکٹ اتنی ہی زبردست ہوگی. میڈ ان جاپان لکھا ہوگا, آنکھ بند کر کے لوگے, کیونکہ بنانے والے جاپان کے سائنسدان ہیں. اب ہم اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق کو اور جاپان کی بنائی ہوئی مخلوق کو دیکھتے ہیں. میں جاپان کی مثال اس لیے دے رہا ہوں, دنیا کے بہترین مینوفیکچرنگ یہاں پر ہوتی ہے. جاپان کے سائنسدانوں نے ایک روبوٹ بنایا جو پوری دنیا میں سب سے اچھے روبوٹ سمجھے جاتے ہیں. انسان جیسا ہوتا ہے, اس کی آنکھ ہوتی ہے, اس کی ناک ہوتی ہے, اس کے کان ہوتے ہیں. آپ مجھے ایک بات بتاؤ, یہ وہ روبوٹ ہے جس کے بارے میں اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرے یہ کروڑوں سال میں آٹومیٹیکلی خود سے وجود میں آیا ہے, تو آپ لوگ یہ بات مان لو گے؟ آپ بولو کہ فلاں سائنسدان نے یہ دعویٰ کیا ہے, مان لو گے یہ بات؟ وہ روبوٹ, اب مجھے بتاؤ, اللہ کا بنایا وہ روبوٹ جو آپ کے سامنے بیٹھ کر اس وقت بیان کر رہا ہے, اور آپ لوگ وہ روبوٹ جو میری بات کو سن رہے ہیں, جن کے سچی مچی کے کان ہیں, جن میں خود سے سننے کی صلاحیت ہے, وہ کسی ریموٹ کنٹرول کے محتاج نہیں ہے, جن کی آنکھوں میں دیکھنے کی طاقت ہے, جن کی ناک میں سونگنے کی طاقت ہے, جن کی زبان میں بولنے کی طاقت ہے. زبان پہ آپ کوئی بھی چیز رکھو فوراً بتا دے گی اس کا ٹیسٹ کیا ہے. جس کے دماغ میں ہزاروں کلومیٹر لمبی رگیں ہیں, جن کو فولڈ کر کے, جن کو اکٹھا کر کے کھوپڑی میں اللہ نے ڈال دیا. اتنا عجیب و غریب انسان, کیا اس کی وہ کہیں کسی فیکٹری میں تیار نہیں ہوگا, اس کا کوئی مینوفیکچرر نہیں ہوگا, اس کا کوئی کریٹر نہیں ہوگا, کیا وہ خود بخود بن سکتا ہے؟ اس لیے قرآن بار بار یہ کہتا ہے یہ کائنات خود بخود نہیں بنی ہے, اس کو کسی نے بولو بنایا ہے. اس نظریے سے اگر آپ ہٹ گئے, اگر آپ نے کہا میں خود بخود بناؤں, تو اللہ کی نظر میں آپ اچھے نہیں ہو سکتے. آپ بیوی کی نظر میں اچھے ہو سکتے ہو, آپ اولاد کی نظر میں اچھے ہو سکتے ہو, آپ پڑوسیوں کی نظر میں اچھے ہو سکتے ہو, آپ حکومت کی نظر میں اچھے ہو سکتے ہو, لیکن جو اصل حاکم ہے نا خدا, وہ کہہ رہا ہے اچھے نہیں ہوتے. یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ کافر جو ہے وہ جہنم میں جائے گا, لوگ کہتے ہیں اتنے اچھے اعمال کر کے بھی جہنم میں جائے گا. ہے بھائی اتنے اچھے ہوتے ہیں, بات کرنے سے پہلے تھینک یو, بات کے بیچ میں تھینک یو, اور بات کے آخر میں تھینک یو. اور ہمارے یہاں آپ کہیں گاؤں دیہات میں چلے جائیں, بات کرنے سے پہلے گالی, بیچ میں گالی, اور آخر میں مذاق میں گالی دے کے چلا جائے, اگر لڑائی نہیں بھی ہو. لوگ کہتے ہیں یہ کیا بات ہے یار, اس کو بات کرنے کی تمیز نہیں ہے, وہ جنت میں جائے گا.
اور اتنے اچھے اخلاق, اتنا اچھا ایٹیٹیوڈ, اتنی خوبصورت سڑکیں, اتنی زبردست پروڈکٹ انہوں نے مارکیٹ میں لے کر آ رہے ہیں, یہ کہاں جائیں گے؟ جہنم میں جائیں گے. بھائی اللہ کی نظر میں اچھائی میں سب سے پہلے یہ ہے کہ بنانے والے کے وجود کو تسلیم کرتے ہو یا نہیں کرتے. اگر بنانے والے کو نہیں مانتے تو بھائی آپ دنیا کی نظر میں اچھے ہیں, اللہ کی نظر میں اچھے نہیں ہیں. تو آخرت کی کامیابی دنیا نہیں دے گی, کون دے گا؟ اللہ دے گا. تو جو دے گا اس کی نظر میں تو پہلے اچھے بنو. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ دیکھو ایک مثال دیتا ہوں. آپ کی بیگم صاحبہ پڑوسیوں کے حقوق کا بھی خیال, اپنی ماں کا بھی خیال, اپنے باپ کا بھی خیال, ساری دنیا کو خوش رکھا ہوا ہے. شوہر جب اسے کوئی کام کہتا ہے تو نہیں مانتی ہے بھائی, تو ساری دنیا کہے گی یہ انٹی بہت اچھی ہیں. میاں کیا کہے گا؟ آپ کے لیے ہیں, میرے لیے نہیں ہے. الٹی مثال دیتا ہوں, زیادہ اچھی طرح سمجھ میں آئے گی. ایک آدمی جو ہے ساری دنیا کی انٹیوں سے خوشی خوشی بات کرتا ہے, جیسے کہ پاکستان میں تو بہت چل رہا ہے مارکیٹ میں. کسی بھی انٹی کا فون آ جائے, گھنٹہ گھنٹہ بات کرتا رہے گا اس سے بیٹھ کے. بیگم کو سے بات کرنے کے لیے اس کے پاس ٹائم نہیں ہے بھائی. خواتین کی شکایت آتی ہے نا, ہمارا میاں گٹر کے ڈھکن پہ بیٹھا ہوتا ہے. یہ تو شکر کرو مجھے تو یہاں گٹر ہی نظر نہیں آ رہے, پتہ نہیں گٹر سڑکوں کے نیچے ہیں کہاں ہیں. اس وقت کراچی کا سب سے بڑا مسئلہ گٹر کے ڈھکن ہے. گٹر ہیں ان میں ڈھکن نہیں ہے. پتہ نہیں کون پی گیا, یہ سندھ حکومت پی رہی ہے, کون پی رہا ہے ہمیں معلوم نہیں. جب کسی زمانے میں گٹر پہ ڈھکن ہوا کرتے تھے تو خواتین کی شکایتیں آتی تھی, ہمارا میاں گٹر پہ ڈھکن پہ بیٹھ کے دوستوں سے گھنٹوں گھنٹوں بات کرتا ہے, ہنسی مذاق کرتا ہے, لیکن جب وہ گھر میں آتا ہے تو اس کے اخلاق اچھے نہیں ہوتے. وہ ایسے گھر میں آتا ہے بد اخلاقی کے ساتھ جیسے چنگیز خان نے بغداد پہ حملہ کر دیا ہو. ایسے بدتمیزی سے گھر میں داخل ہوگا. ہوتا ہے, بہت سے مردوں کو دیکھا ہے. تو اب آپ بتاؤ, اس آدمی کے دوستوں سے پوچھیں گے کہ یہ بندہ کیسا ہے, تو دوست کیا کہیں گے؟ بہت اچھا ہے, 2 گھنٹے گٹر کے ڈھکن پہ ہمارے ساتھ بیٹھتا ہے, چرس پیتا ہے ہمارے ساتھ بیٹھ کے, ہیروئن پلائیں وہ پی لیتا ہے. ہمارا انڈی والی تو اسی کو بولتے ہیں نا. جیسے دوست چل رہے ہیں آپ ویسے ہی, آپ چرسیوں میں بیٹھو اور بولو چرس بری ہے تو آپ کو اچھا کہیں گے؟ اب مجھے نہیں پتا یہاں کیا چلتی ہے, وہاں تو یہ چلتی ہے. اب یہاں کا مجھے نہیں پتا, یہاں کے حساب سے پوچھیں گے یہاں کیا کون سی چیز چل رہی ہے. خیر, تو اگر یہ آدمی اپنی زوجہ کے ساتھ یہ سلوک کر رہا ہے جیسے کہ بہت سے لوگ کر رہے ہوتے ہیں, تو عورت کہے گی بھائی اچھا ہے دوسروں کے لیے, میرے لیے اچھا نہیں ہے. زیادہ آپ نے بدسلوکی کی تو ایک دن آپ سے طلاق مانگ لے گی, چھوڑ دے بھائی تو مجھے. آپ کہیں گے میں اتنا اچھا آدمی, وسیم سے پوچھو میں اتنا اچھا, غفار سے پوچھو میں اتنا اچھا, چکزئی سے پوچھو میں اتنا اچھا, کاکڑ زئی سے پوچھو میں اتنا اچھا, اور فلانے سے پوچھو میں, تم اس سے طلاق مانگ رہی ہو. کہ بھائی جن کے ساتھ اچھا ہے انہی کے ساتھ جا کے بیٹھا کر, میرے ساتھ تو اچھا نہیں. تو خوب سمجھ لو, جیسے یہ دنیا کا اصول ہے اللہ کا بھی یہ اصول ہے. اللہ کہتا ہے بنانے والا میں ہوں, کریٹر میں ہوں, آسمان سے بارشیں میں نے برسائیں, فالق الحب والنوى, دانے اور گٹلی کو پھاڑ کر تناور درخت میں بناتا ہوں. یہ جو گٹلی میں آپ لوگ کیا کر رہے ہیں, جو سائنس پڑھتے ہیں وہ کہتے ہیں بھائی گٹلی میں جو درخت بنتا ہے وہ تو ایک نیچرل پروسیس ہے, اللہ کہاں گیا اس میں. بھائی زمین میں ڈالو گے کھاد, وہ نائٹروجن پیدا ہوگی, اس سے آٹومیٹیکلی اس کی گروتھ ہوگی, اور وہ ہوتے ہوتے پورا ایک پروسیس ہے. وہ بھائی یہ گٹلی کے اندر ایسے سافٹ ویئر آٹومیٹیکلی انسٹال نہیں ہو گئے کہ اس کو زمین میں ڈالا جائے, اس سے پودا بننا شروع ہو, پھر درخت بننا شروع ہو, پھر اس میں پھول پیدا ہو, تتلیاں اس کی طرف مائل ہو, نر مادہ پھولوں کا ملاپ ہو, پھر اس سے پھل پیدا ہو, پھر وہ پھل پکے, پھر آپ کھائیں اور اس کے اندر وہی گٹلی نکلے تاکہ یہ درخت دوبارہ بھی پیدا ہو. اتنا خوبصورت تناسب کے ساتھ کسی سافٹ ویئر کی ایسی زبردست انسٹالیشن یہ آئی فون میں اب تک نہیں ہوئی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ یہ اینڈرائڈ میں نہیں ہے ایسی انسٹالیشن. تو آئی فون خود بخود نہیں بن سکتا, گٹلی کے اندر ایسے سافٹ ویئر کا آٹومیٹیکلی انسٹال ہونا پاسبل نہیں ہے, ناممکن نہیں ہے. تو اللہ کہتا ہے فالق الحب والنوى, یہ جو گٹلی کو پھاڑ کے تناور درخت بناتا ہوں اور اس سے پھل پیدا کرتا ہوں, یہ خود بخود نہیں ہو رہا, یہ میں نے انسانوں کی خدمت کے لیے گٹلی میں ایسے سافٹ ویئر انسٹال کیے, میں نے کیا یہ کام. اب کافر کیا کرے گا, وہ آم بھی کھائے گا, وہ خربوزہ بھی کھائے گا, وہ تربوز بھی کھائے گا, وہ کہیں درخت کے نیچے لیٹا ہوگا, اس کے سر پہ سیب گرے گا تو وہ گریویٹی کا لا بھی نکال لے گا, لیکن وہ یہ نہیں سوچے گا کہ کون ہے جس نے سیب کے بیج میں ایسے سافٹ ویئر ڈالے ہیں
کہ وہ درخت بن کے پھل بن کے اور ہمارے جسم میں آئرن کی کمی پوری کر رہا ہے اور ہم کھاتے ہیں لذت حاصل کر رہے ہیں, تو کیا اس کا بھی کوئی حق ہے یا نہیں ہے؟ یہاں تک وہ جانے کی کوشش نہیں کرے گا. لہذا وہ انسانوں کی نظر میں محبوب بن جائے گا, لیکن جس نے بنایا ہے اس کی نظر میں وہ محبوب نہیں بنے گا, نہ اس کی نظر میں وہ اچھا بنے گا. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اللہ کی نظر میں اچھا بننے کے لیے سب سے پہلے ضروری ہے کہ اپنے بنانے والے پر ایمان لایا جائے. بنانے والے پر ایمان لایا جائے. تو اپنے ایمان کو مضبوط کرو. کسی کے بہکاوے میں آ کے اللہ سے تعلق ختم بولو مت کرو. دنیا کی ترقی جب انسان دیکھتا ہے نا, ہم نے بہت سے لوگوں کو دیکھا جو غیر مسلم ممالک میں آتے ہیں, تو ان کی خوبیاں نہیں لیتے, بلکہ اپنے پاس جو خوبی ہے اس سے دستبردار ہو جاتے. ان کے پاس ایک خوبی ہے بھائی, ایمانداری ہے, حکومت کے قوانین کی پابندی ہے, وقت پہ ٹیکس ادا کرتے ہیں, اللیگل کام کو برا سمجھتے ہیں. یہ خوبیاں تو اسلام کی ہیں اصل میں, یہ تو لینی چاہیے. لیکن بجائے یہ خوبیاں لینے کے, اپنے پاس جو خوبی ہے اللہ پر ایمان, اللہ کے پیغمبروں پر ایمان, اللہ اس کے رسول کی تعلیمات, وہ تعلیمات سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں. تو یہ تو بڑا گھاٹے کا سودا ہو گیا.